اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قیل هم فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ معزز سامعین، پچھلی ویڈیو جس کا عنوان تھا میرا جسم میری مرضی، آج اس کا دوسرا حصہ ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اور میں ان حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کن حقائق کی بنیاد پر، کن جھوٹے پروپیگنڈوں کی بنیاد پر اسلام کے خلاف یہ ایک مذموم جو مقاصد ہیں مغرب کے، وہ ان کو پھیلا رہا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے کہ یہ نعرہ کب وجود میں آیا، کون سی طاقتیں تھیں اس نعرے کو پرموٹ کرنے والی، تو اس حوالے سے میں آج کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ معزز سامعین، پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ کن کن تہذیبوں نے عورتوں پر ظلم ڈھائے ہیں، اور آج وہی تہذیبیں حقوق نسواں کے قوانین کی علم بردار بن کر میدان میں اتری ہیں۔ وہی تنظیمیں ہیں جنہوں نے عورتوں پر، یہ وہی تہذیبیں، یہ وہی تنظیمیں، یہ مل جل کے یہ وہی اسلام کے خلاف آج میدان میں یکجا ہو گئی ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ معزز سامعین، میں نے پچھلی ویڈیو میں کچھ تہذیبوں کا ذکر کیا تھا، تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تہذیب ہے ایران کی، جو ہمارے برابر میں ہمارے پڑوسی ملک ہے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں جو ایران کے اندر ایک تہذیب تھی، اور وہاں ایک فلسفہ تھا جسے مجدک کا فلسفہ کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا وحشت ناک فلسفہ تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کمیونزم نے ایکول ٹو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو انسانیت کے فروغ کی پہلی سیڑھی قرار دیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ دکھی انسانیت ہے، تو انسانیت کو فروغ دینے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا یہ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ دولت کو برابر انسانیت پر بانٹ دو تو دنیا میں امن آ جائے گا۔ یہ تھا مجدک کا فلسفہ۔ تو یہ مجدک پہلا انسان ہے جس نے کمیونزم کی بنیاد رکھی۔ یہ بدبخت انسان، یہ نالائق انسان، یہ وہ پہلا انسان ہے جس نے پوری دنیا کو یہ تصور دیا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں دو چیزیں ہیں جو بد امنی کی جڑ ہے، ایک عورت ہے، ایک دولت ہے۔ یعنی کتنی بےہودہ بات ہے یہ مجدک نے کی تھی کہ عورت بھی مصیبت کی جڑ ہے اور دولت بھی مصیبت کی جڑ ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان دونوں کو برابر میں بانٹ دو۔ مطلب دولت کو بھی برابر میں بانٹ دو اور عورت کو بھی برابر میں بانٹ دو۔ اس کے یہ تصور جب پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا، یہاں تک کہ ایران کے اندر وہاں کا جو بادشاہ تھا، موجودہ بادشاہ کے بعد، اس نے اس کے فلسفے سے متاثر ہو کر وہاں اپنی حرم سرا کے جو پہرے تھے وہ اٹھا دیے، دروازے کھول دیے، اور تاریخ کہتی ہے کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مرد حضرات وہاں جا کے حرم سرا سے مستفید ہوتے تھے۔ یعنی کتنی بھیانک صورتحال ہے، کیا یہ صورتحال تھی! اور یہ اس مجدک کے فلسفے نے انسانیت کے چہرے پر ایسا بدنما داغ لگایا کہ آج یہ جو حقوق نسواں کے علم بردار بنے پھرتے ہیں بڑی بڑی تنظیمیں، اگر اس فلسفے کو پڑھیں تو خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شرما جائیں۔ تو معزز سامعین، یہ تھی ایران کی بات، مجدک کا فلسفہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ عرب کے پڑوس میں یہ شام ملک کے اندر وہاں ایک علاقہ ہے سیدہ جو طرابلس میں واقع ہے۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں عورتیں شاہراہوں پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور آنے والے مسافروں کو فی سبیل اللہ پیش کی جاتی تھی۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، مسافروں کو فی سبیل اللہ پیش کی جا رہی ہیں۔ اور شام جب رومن امپائر کا حصہ تھا تو وہاں رلوک اور اشتروت جو رومن امپائر کے دیوی اور دیوتا تھے، ان کے مجسموں کو غسل دینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ مطلب یوں ہزاروں لڑکیاں ہر سال رولوک اور اشتروت کے نظر ہو جایا کرتی تھی۔ تو معزز سامعین دیکھیے، اسلام تو وہ ہے، جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے اس ہاتھ کو روکا ہے۔ جو ہاتھ زندہ بیٹی کو زمین میں دفن کرنے لگا تو اس ہاتھ کو روک دیا کہ نہیں، آج کے بعد کوئی بھی بیٹی زندہ زمین میں نہیں گاڑی جائے گی، آج کے بعد کوئی عورت بازاروں میں نہیں بیچی جائے گی، آج کے بعد کوئی عورت
किसी भी औरत की बेइज्जती नहीं की जाएगी, औरत को एहतराम दिलाया जाएगा। फिर क्या हुआ, इस्लाम आया। अब इस्लाम के मुकाबले में क्या हुआ कि अमेरिका और यूरोप ने मिलकर एक कल्चर डेवलप किया जिसे काउ बॉय का नाम दिया गया। ये कल्चर, यह वही कल्चर है जिसने सबसे पहले मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाया कि औरत के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में से एक कानून ये होना चाहिए कि औरत को हक देना चाहिए कि वो ये कह सके कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये जो कल्चर था ना काउ बॉय, ये सबसे पहले उसी का नारा था। उसने ये नारा बुलंद किया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम औरतों को हकूक दिलवाएंगे, हम औरतों को आज़ाद करेंगे। और इतना आज़ाद किया मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं दावे के साथ पूरी चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूं कि यूरोप और अमेरिका चले जाएं, वहां इस कल्चर ने औरत को इतना आज़ाद किया, इतनी आज़ादी दी कि आज यूरोप और अमेरिका में चले जाएं, वहां आपको औरत की आज़ादी के कानून तो मिल जाएंगे लेकिन औरत नहीं मिलेगी, औरत नहीं मिलेगी। यही बात है। कानून ने, फितरत ने दो चीजें बनाई, एक मेल और एक फीमेल। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर फीमेल बना दिया। यह है उसकी तरक्की। अमेरिका और यूरोप ने फीमेल बना दिया। तो सामिन मोहतरम, अल्लाह ने दो चीजें बनाई। अल्लाह ने दो चीजें बनाई, बहुत तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने दो चीजें बनाई, एक मर्द और एक औरत। मर्द को रैशनल करैक्टर बनाया और औरत को इमोशनल करैक्टर बनाया। अब आपको मैं ये भी वजाहत करता चलूं कि रैशनल करैक्टर वो है कि जिसका अक्ल पहले हो और जज्बात बाद में हो, और इमोशनल करैक्टर वो है कि जिसके जज्बात पहले हो और अक्ल बाद में हो। अब क्या हुआ, इसी बात का फायदा उठाते हुए मगरब ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि औरत को तो नीच समझ लिया है इस्लाम ने, मर्द के नीचे लगा दिया है, और औरत बेचारी भोली भाली औरत वो भी उस प्रोपेगेंडे में आ गई, ये कि हम मर्दों के नीचे। तो खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं कि मैं पूरी दावे के साथ, ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप कभी इमोशनल करैक्टर के बारे में पढ़े तो सही कि इमोशनल करैक्टर है क्या। आपको पता है कि इमोशनल करैक्टर क्या है? तो मैं ये दावा और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में अगर किसी ने भी कुर्बानी दी है कायनात को बचाने की तो वो इमोशनल करैक्टर है, रैशनल करैक्टर नहीं। इमोशनल करैक्टर, जज्बात ने कायनात को बचाया है। कुर्बानी भी जज्बात देता है, खैरात भी जज्बात करता है, और नफा नुकसान की परवाह भी जज्बात नहीं करता। तो औरत को अल्लाह ने इमोशनल करैक्टर बनाया है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि औरत इमोशनल करैक्टर क्यों है, इसलिए कि अगर मियां बीवी दोनों कमरे में सो रहे हो और साथ बच्चा भी सो रहा हो तो यकीन करें अगर बच्चा रोने लग जाए तो रैशनल करैक्टर मतलब मर्द सोया रहेगा, औरत फौरन उठकर उस बच्चे को अपनी आगोश में ले लेगी। ये है इमोशनल करैक्टर। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये मेरी वीडियो का दूसरा हिस्सा था। इंशाअल्लाह ताला कल इस वीडियो का तीसरा हिस्सा भी मैं अपलोड करूंगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को देखें भी सही, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।